ایک زمانہ تھا جب بغداد شہر میں ایک بہت مشہور تاجر رہتا تھا جس کا نام ابن حسین تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے اور اس کے کاروبار کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ابن حسین کی دولت کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بہت سخت ہو گیا تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں لوگوں پر بالکل بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس سے مدد مانگنے آتے لیکن وہ انہیں بھگا دیتا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کی دولت اس کی اپنی محنت کا پھل ہے اور اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی اس کے اس رویے سے پریشان تھے۔ کئی بار لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اللہ نے انہیں جو دولت دی ہے اس میں ضرورت مندوں لوگوں کا بھی حق ہے، لیکن ابن حسین نے ان کی بات پر کبھی دھیان نہیں دیا۔ لیکن ایک دن ابن حسین کا بیٹا جو اس سے بہت الگ تھا اور ایک نیک دل نوجوان تھا، سخت بیمار پڑ گیا۔ ابن حسین نے اپنے بیٹے کا علاج کے لیے شہر کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، ان پر خوب پیسہ خرچ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا بیٹا دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ ایک طبیب نے آخر کار ہار مان لی اور ابن حسین سے کہا، آپ کی دولت آپ کے بیٹے کو بچانے میں ناکام ہے، اب صرف اللہ ہی کوئی کرشمہ کر سکتا ہے۔ ابن حسین بہت پریشان اور مایوس ہو گیا۔ اس کا غم اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنی دولت کا اپنی دولت کو بیکار سمجھا۔ ایک رات وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اللہ سے اپنے بیٹے کی شفا کے لیے رو رو کر دعا کی۔ اس نے اس وقت دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی کہ اس نے غریبوں کا حق نہیں دیا اور اپنی دولت پر گھمنڈ کیا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو وہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں صدقہ کر دے گا۔ نماز کے بعد وہ بہت بے چین تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کی سانسیں بہت دھیرے دھیرے چل رہی ہیں۔ ابن حسین گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنا خزانے کے کمرے میں گیا اور وہاں سے ایک چاندی کا سکہ اٹھایا۔ اس نے اس سکے کو اپنے سینے سے لگایا جیسے اس میں کوئی جادو ہو۔ وہ سکہ اس کے لیے صرف ایک چاندی کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کی توبہ اور اس کے بیٹے کے لیے اس کی محبت کا نشان تھا۔ اس نے وہ سکہ لے کر تیزی سے اپنے گھر سے باہر نکالا۔ اندھیری رات تھی، لوگ سو رہے تھے۔ ابن حسین گلیوں میں بھٹکنے لگا، یہ سوچ کر کہ وہ اس ایک سکے کا صدقہ کس پر کرے۔ اس سے ایک غریب آدمی نظر آیا، ایک پرانے کپڑے سے خود کو ڈھک رکھا تھا، فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا۔ ابن حسین اس کے پاس گیا اور اس نے وہ چاندی کا سکہ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، اس کے اندر ایک عجیب سی روحانی سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس نے صرف ایک سکہ نہیں بلکہ اپنی ساری دولت کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دیا ہے۔ وہ تیزی سے اپنے گھر واپس آیا اور اپنے بیٹے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اب بھی اسی حالت میں ہے۔ ابن حسین نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، میں نے اپنی توبہ کا پہلا قدم اٹھایا ہے، اس چھوٹے سے صدقے کو قبول فرما اور میرے بیٹے کو شفا دے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، ابن حسین کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بستر پر نہیں ہے۔ وہ گھبرا گیا اور پورے گھر میں اس کو ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار اس نے اسے گھر کے آنگن میں دیکھا جہاں وہ تازی ہوا میں کھیل رہا تھا، بالکل تندرست اور خوش۔ ابن حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا، تم کل رات کو بیمار تھے اور اب تم بالکل ٹھیک ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ اس کے بیٹے نے ایک عجیب سا جواب دیا، ابا، کل رات میں بے ہوش تھا لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوحانی شخصیت میرے پاس آئی اور اس نے مجھے گلاس میں پانی پلایا۔ جیسے ہی میں نے وہ پانی پیا، میری ساری بیماری دور ہو گئی۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ یہ پانی اس صدقے کا نتیجہ ہے جو آپ نے کل رات کیا تھا، جب آپ نے ایک چاندی کا سکہ ایک غریب آدمی کو دیا۔ تو ابن حسین یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس کہانی سے ملنے والا سبق یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت پر ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے صدقے کو اتنی بڑی شفا میں بدل سکتی ہے۔ دولت صرف ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے
बल्कि इसका एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना भी ज़रूरी है। सदका देने से हमारी दौलत कम नहीं होती बल्कि उसमें बरकत होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक